بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، آج 10 رمضان المبارک ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم رحلت، یوم وفات۔ اس موقع پر کائنات عالم کے تمام صاحبان ایمان کو تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کائنات عالم کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا نام رہتی دنیا تک اسلام کی محسنہ کی حیثیت سے جانا پہچانا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کی ایک معتبر خاتون تھی۔ آپ اپنے علم، اپنے حلم، اپنے صبر، اپنے استقامت، اپنی پاک دامنی، اپنی سخاوت کی بنا پر اس وقت جزیرہ نما عرب میں ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود بھی اپنے خالق سے کسی بھی لمحہ وہ غافل نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس عظیم خاتون کو بالآخر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مقدسہ بنانا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دروازہ اس وقت کہ جبکہ ابھی اسلام کا نور عرب میں نہیں پھیلا تھا، آپ اپنے دور کے مظلوموں، مسکینوں اور یتیموں اور حاجت مندوں کے لیے آپ کی ذات ایک ایسا وجود تھا کہ جو ان محروموں، محکوموں اور محتاجوں کو امداد میسر کر سکتی تھی۔ آپ کیونکہ دین ابراہیم کی پیروکار تھی، اور جہاں تک حسب اور نسب کا تعلق ہے تو وہ قریش کے عظیم قبیلہ سے اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سطح پہ جا کے رشتہ داری کا سلسلہ بھی بنتا تھا۔ آپ کی سیرت و کردار ایک ایسا بحر ذخار ہے کہ جس کو ہم چند دقیقوں میں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو دین کا ایک جانسار بنانے کے لیے، ان سے درس ایثار لینے کے لیے ہم کچھ نکات ان کی سیرت سے لے سکتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اقدس بنتی ہیں تو ایثار کے ایک عظیم مقام پر فائز نظر آتی ہیں، اور جب پریشان دیکھتی ہیں اپنے شوہر کو دین اسلام کی ترویج کے لیے کہ مال و منال نہیں ہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ خود یہ پکار اٹھتی ہیں کہ اے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کی زوجہ ہوں تو میرا تمام مال، میرا منال، میری کنیزیں، میرے غلام، وہ سب آپ کے تصرف میں ہے۔ اور پھر چشم فلک دیکھتی ہے کہ جہاں دین اسلام کی پشت پناہی کے لیے جناب ابو طالب جیسی عظیم طاقتور شخصیت ہیں، وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی محسنہ اسلام بن کر سامنے آتی ہے۔ آپ کس مقام پر نبی خاتم کے قلب کو تسلی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں، تاریخ کا ایک بڑا دردناک عکس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وارد ہوتے ہیں اور چہرہ اقدس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہو جاتی ہیں اور نبی خاتم کے چہرے سے ان ہاتھوں کو ہٹاتی ہیں تو چہرہ مبارک پہ تماچوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ مضطرب ہو جاتی ہے یہ با وفا بیوی اپنے شوہر پہ یہ ہونے والے ظلم کو، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ، عرب کے ان قریش، ان کفار سے، ان کفار قریش سے میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔
اور پھر جناب حمزہ کو پکارتی ہیں کہ اے بنو ہاشم کے، اے قریش کے شیر کہاں ہو؟ تو گویا یہ اس طرح ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اور یہ ایثار ہے کہ جس ایثار کو آج میں اگر یہ کہہ دوں کہ اگر اس وقت جناب ابو طالب کی پشت پناہی نہ ہوتی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ایثار نہ ہوتا تو ریگستان عرب میں اسلام کا وہ نوخیز پودا اس گرم خطے میں سوکھ جاتا اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ اسلام کے اس نوخیز پودے کو اگر پروان چڑھایا تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں، اور جب یہ اسلام ایک تناور درخت بن گیا تو ریگزار کربلا پہ انہی دو عظیم ہستیوں کی اولاد نے اپنے ناحق خون سے شجر اسلام کو تر و تازہ کر دیا، آبیاری کر دی۔ لہذا اگر اسلام سے ایثار خدیجہ کو نکال دیا جائے اور حمایت ابو طالب کو نکال دیا جائے تو یہ اسلام نہیں رہتا۔ ہمیں بھی جھک کر ان دونوں عظیم ہستیوں کو سلام کرنا چاہیے، اور آج کی اس یوم وفات کے موقع پہ تمام عالم اسلام کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئیے اپنی جبین نیاز کو دروازہ جناب ابو طالب پہ اور دروازہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ جھکا کے ان کی عظمتوں کو سلام کریں اور ان سے اسلام پر ایثار ہونے کا سبق حاصل کریں۔